کالج میں بی کام فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ نے ہم لوگوں کو دعوت کے بارے میں بتایا کہ ہم لوگ غیر مسلمان لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کل کو انشاءاللہ جب میں اس کام کے لیے، اس نیک کام کے لیے آگے دنیا میں نکلوں گا، تو کسی غیر مسلمان نے مجھ سے سب سے پہلے یہ پوچھ لیا کہ میں اپنا مذہب چھوڑ کے، جس کو میں اتنے سالوں سے پریکٹس کر رہا ہوں، آپ کا اسلام کیوں پکڑ لوں؟ یا ایک سٹیپ آگے جا کے اس نے یہ کہہ دیا آپ اپنا اسلام چھوڑ کے میرے مذہب میں کیوں نہیں آ جاتے؟ تو ان دونوں سوالوں کا میں کیا جواب دوں؟ شکریہ. بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے گا کہ میں میرا مذہب چھوڑ کے اسلام کیوں قبول کروں، یا آپ اسلام چھوڑ کے میرا مذہب کیوں نہیں قبول کرتے، وہ ایسی مثال ہے کہ ایک سکول اگر حساب میں یہ بچوں کو سکھاتی ہے کہ 2 + 2 5، اور دوسری سکول سکھاتی ہے 2 + 2 4، تو اب کون سی سکول میں داخل ہوں گے؟ وہ سکول جو حق کی بات کر رہا ہے. لیکن عام انسان کو حساب کے بارے میں پتا ہے کہ 2 + 2 4 ہے اور 2 + 2 5 نہیں ہے. تو اسی لیے جب آپ کالج میں ایڈمیشن لیتے، آپ اس کالج میں ایڈمیشن لینے کی کوشش کریں گے جو کالج میں سب سے بہترین پڑھائی ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ اس مذہب میں داخل ہو جس مذہب میں سب سے بہترین انسانیت کے بارے میں کہا گیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں غیر مسلمانوں سے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے اسلام سے اچھا مذہب دکھاؤ اور میں اسلام چھوڑ دوں گا، آپ کے مذہب میں داخل ہو جاؤں گا. لوگ کہتے ہیں ذاکر کفر کی بات کر رہا ہے. کفر کی کدھر بات ہے؟ حق کی بات ہے. میں جانتا ہوں کہ اسلام سے اچھا مذہب ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ طریقہ دکھاتے کس طریقے سے دعوت دینا. یہ جو آپ کو ہدایت ملتی ہے اللہ کے قرآن سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، تو آپ کہو کہ میں سب سے پہلا اس کی سجدہ کروں گا. اس کا مطلب نہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا. اللہ بیٹا جن ہی نہیں سکتا. اگر اللہ بیٹا جنے گا تو میں سب سے پہلا سجدہ کروں گا. یہ قرآن کی آیت ہے. تو اسی طریقے سے میں کہتا ہوں اگر آپ اسلام سے بہتر مذہب دکھاؤ مجھے، میں وہ مذہب کو قبول کروں گا. اگر آپ اس سے بہتر کتاب میرے سامنے پیش کرتے ہیں تو میں اس کتاب کو چھوڑ کے اس کتاب پہ عمل کروں گا. لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی مسلمان یہ کہے، کیونکہ یہ دعوتی میدان آپ کا فن نہیں ہے. یہ میں کہتا ہوں کیونکہ مجھے مطالعہ ہے. تو اس طریقے سے جب ہم کہتے ہیں تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو اس طریقے سے جب بھی ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں تو سب سے بہترین جو آیت میں نے کہا تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو آپ کہیں گے بھائی صاحب آپ ہندو ہے، آپ عیسائی ہے، میں مسلم ہوں، چلو جو ہم میں اختلاف ہے اس کو بازو رکھو، جو آپ اور ہم میں یکساں ہے کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے. کیونکہ آپ کو میرے مذہب میں نیا آنے کا مت آؤ، مجھے آپ کے مذہب میں نیا آنے کا ٹھیک ہے. کم از کم جو آپ اور میرے مذہب میں یکساں ہے اس بات کے اوپر تو ہم ایک ساتھ میں عمل کریں گے اور کوئی بھی نہیں کہے گا کہ نہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، کہ آپس میں ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپ اور ہم میں سے کسی کو اللہ کے برابر کوئی رب نہ بنائیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر وہ آپ کی بات کو نہ مانے تو کہو کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کس طریقے سے دعوت دینا. تو میں کبھی بھی غیر مسلم سے ملتا ہوں، مثال کے طور پہ کوئی ہندو سے ملتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں میرا مذہب کیوں چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوں، میں کہوں مت داخل ہو. کون بول رہے داخل ہونے کے لیے؟ کم از کم آپ برابر سے آپ کے مذہب پہ کم از کم برابر سے عمل کرو. اور سب سے پہلی بات جو دعوت کی سب سے اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم اللہ نعبد الا اللہ، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے صرف اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے. تو جب ہم کو ہندو سے پوچھتے ہیں کہ آپ
कितने खुदाओं में मानते हैं, कितने भगवान में मानते हैं। कोई कहेगा 3, कोई कहेगा 100, कोई कहेगा 1000, कोई कहेगा 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक आलिम हिंदू से पूछेंगे जिसको अपने मजहब के बारे में इल्म है, हिंदू मजहब के बारे में इल्म है, उससे पूछेंगे कि कितने खुदाओं में आपको यकीन रखना चाहिए, तो वो हिंदू कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक खुदा में यकीन रखना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो मानता है एक फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। आम हिंदू मानता है कि सब कुछ खुदा है। वो कहता है कि पेड़ भी खुदा है, चांद भी खुदा है, सूरज भी खुदा है, इंसान भी खुदा है, सांप भी खुदा है। हम मुसलमान मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ भी खुदा का है, चांद भी खुदा का है, सूरज भी खुदा का है, इंसान भी खुदा का है, सांप भी खुदा का है। तो ये फर्क जो हमारे हिंदू भाइयों और मुसलमान के दरमियान है, वो आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। फर्क है सिर्फ का। अगर हम इस का के फर्क को समझ सके तो हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। सिर्फ फर्क है का। किस तरीके से हम उस फर्क को समझेंगे? अल्लाह ताला फरमाते तालू इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। हम समझे उनके किताबों से खुदा का क्या तसव्वुर है। जब हम उनकी मजहबी किताब पढ़ते हैं, छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा है एकम एविदित्यम। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। आगे जब हम पढ़ते उपनिषद, उपनिषद हिंदुओं की एक मुकद्दस किताब है, कई मुकद्दस किताबें हैं। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाकस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसकी मानी है उस खुदा के ना ही कोई वालदा है, ना कोई वालिद है, ना ही कोई रब है। उस खुदा के ना कोई वालदा है, ना वालिद है, ना ही कोई रब है। आगे लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की तरह कोई भी नहीं है, उस खुदा की तरह कोई भी नहीं है। और भगवत गीता में साफ लिखा है चैप्टर नंबर 7 श्लोका नंबर 20 में ऑल दोज ऑफ मटेरियलिस्टिक पीपल द इंटेलिजेंस इज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स, मींस जो कोई पैसे के पीछे भागता है, जो लोग पैसे से मुतासिर है, वो लोग गलत खुदा की इबादत करते हैं। All those whose intelligence has been stolen material desires, they worship demigods. जिसके मानी है कि जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं वो लोग गलत खुदा की इबादत करते हैं। और हिंदू मजहब की किताब में सबसे ऊंची किताब है वेद। वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा का कोई भी अक्स नहीं है। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 40 श्लोका नंबर 9 में अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति मुपास्ते। अंधात्म मीन्स अंधकार, अंधात्म मीन्स अंधेरा, प्रविशन्ति मतलब दाखिल होना। वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग असंभूति की इबादत करते हैं। असंभूति मतलब नेचुरल थिंग्स, मिसाल के तौर पे हवा, पानी, आग। जो लोग असंभूति की इबादत करते हैं वो अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। और आगे लिखा हुआ है वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग संभूति की इबादत करते हैं। संभूति मतलब इंसान की बनाई हुई चीजें, मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, बुद्ध। अगर आप इंसान की बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। कौन कहता है? यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9।
اور جو برہما سوترا ہے ہندوازم کا وہ ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ تو میں کہوں گا ہندو سے کم از کم آپ کی کتاب میں دیکھو بھگوان ایک ہے، نہ اس کا بت ہے، آپ ایک بھگوان کی عبادت کرو اور کسی کی مت کرو۔ تو پہلے پہ میں اس سے قبول کراؤں گا لا الہ الا اللہ کہ بھگوان ایک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے محمد رسول اللہ، اور میں نے ایک تقریر کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیگر مذاہب کے کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اور ایک تقریر بھی کی ہے کہ خصوصاً ہندو مذہب کے کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ تو میں اسے یہ ثابت کروں گا، وقت نہیں ہے کہ میں ایک تقریر کروں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہندو مذہب میں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہب کی کئی کتابوں میں ہے۔ آپ اگر پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا 5 سے 8 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا 10 سے 27 تک کے اس کا ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کنٹب سکتا میں اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127 شلوکا نمبر 1 سے 14۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ ہندو مذہب کتابوں میں، اور خصوصاً ایک پرانا ہے کل کی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر 4 5 7 9 11 اور 15 میں ذکر ہے کہ ایک کل کی اوتار آئیں گے جس کے ماں کا نام ہے سمتی، جس کے معنی امن، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام تھا آمنہ۔ اس میں لکھا ہے اس کے والد کا نام ہوگا وشنو یاش، مطلب بھگوان کے پوجنے والا، خدا کے پوجنے والا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ۔ اس میں ذکر ہے کہ وہ پیدا ہوں گے سنبھالا میں، سنبھالا مطلب امن کی جگہ، جسے ہم کہتے ہیں مکہ بھی امن کی جگہ ہے۔ اس بھوشیوانی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے 12ویں تاریخ مادھو کے مہینے میں۔ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 12ویں ربیع اول میں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آخری انتم رشی ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں۔ اس میں کئی پروفیسیز، کئی چیزیں لکھے ہوئے کہ ان کے 4 ساتھیاں ہوں گے جو خلفاء راشدین کے بارے میں، ان کو ایک گھوڑا دیا جائے گا تلوار کے ساتھ۔ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو براق دیا گیا تھا، جن نے معراج پہ گئے تھے براق کے ساتھ، اور پوری تقریریں جو 1.5 گھنٹے کی کر سکتے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہب کی کتابوں میں۔ تو میں کہوں گا وہ ہندو سے آپ کے مذہب میں لکھا ہوا کہ انتم رشی آنے والے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام محمد سے ہے، احمد سے بھی ہے کئی جگہ پہ۔ اتر چک منترا نمبر 1500 آپ اگر پڑھیں گے یجوروید چیپٹر 31 ورس نمبر 18 ان کا ذکر ہے۔ اتھروا وید بک نمبر 20 ہم نمبر 126 ورس نمبر 14 میں ان کا نام لکھا گیا ہندو مذہب کی کئی کتابوں میں۔ نارا شنسا، نارا مینس نر انسان، شنسا مینس جس کی پرشنسا ہوتی ہے، تعریف ہوتی ہے، انہیں تعریف کرنے کے لائق آدمی۔ اور جب محمد کا ترجمہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے معنی بھی ہے تعریف کے لائق انسان۔ تو محمد کا ترجمہ کا سنسکرت میں کریں گے، اس کا ہوگا نرشنسا، اور یہ لفظ نرشنسا ہندو مذہب کی کتاب میں کئی جگہ لکھا ہوا ہے، کئی جگہ، کئی سینکڑوں جگہ۔ رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 13 ورس نمبر 3، رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 18 ورس نمبر 9، رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 ورس نمبر 4، رگ وید بک نمبر 2 ہم نمبر 3 ورس نمبر 2، رگ وید بک نمبر 5 ہم نمبر 5 ورس نمبر 2، رگ وید بک نمبر 7 ہم نمبر 5 ورس نمبر 2۔ یجوروید چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 37، یجوروید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 57، یجوروید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 31، یجوروید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 55، یجوروید چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 2، یجوروید چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 42۔ سینکڑوں حوالے صرف ہندو مذہب کی کتابوں سے ہم دے سکتے ہیں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے ایز نرشنسا۔ سو میں ہندو سے کہوں گا کہ آپ کی ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہوں کہ ایک بھگوان ہے، ایک ہی خدا ہے، نہ اس کا کوئی بت ہے، بت پرستی کرنا حرام ہے، اور کئی پیغمبر ہے، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میں کہوں گا کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک خدا ہے اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کو جو پیغام وہ لے کے آتا ہے اس کی بات کو ماننا چاہیے۔
اور وہ پیغام کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث. تو اگر آپ ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے آپ کو یقین رکھنے پڑے گا ایک خدا میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے ہم جب عیسائی سے بات کرتے ہیں اس کے بائبل سے ثابت کر سکتے ہیں ایک خدا ہے. عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے, وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں. بائبل کے اندر ذکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. تو اس طریقے سے میں کہوں گا غیر مسلم سے کہ کم از کم آپ کی کتاب کو مانیں گے تو آپ کو یقین رکھنے پڑے گا ایک خدا میں. اور اللہ کا ذکر بھی ہے ہندو مذہب کی کتاب میں, عیسائی مذہب کی کتاب میں, لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا جد و جہد کرنے پڑے گا, جہاد کرنے پڑے گا. جہاد مطلب نہیں جھگڑا, وہ غیر مسلمان سے جھگڑا نہیں کرنے پڑے گا. جد و جہد کرنے پڑے گا مطلب تھوڑی تحقیق کرنے پڑے گا, جہاد کرنے پڑے گا. میں کیا کر رہا ہوں؟ جہاد کر رہا ہوں. میں ہزاروں میل دور ادھر آیا کیا کرنے کے لیے؟ جہاد کرنے کے لیے, کسی کا قتل کرنے کے لیے نہیں. جد و جہد کرنے کے لیے کہ لوگوں کو اسلام کا پیغام دینے کے لیے آئے میں. تو اسی طریقے سے ہر انسان اگر قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرے اور اپنے دین کو پھیلائے تو انشاءاللہ آج کی تاریخ میں مسلمان کی حالت اور بہتر ہوگی انشاءاللہ. خواتین کی طرف سے کوئی سوال؟ Brother, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to start with the Islamic greeting. May peace, mercy and blessing be upon you. Brother, I would like to ask کہ جہاد کے 3 لیولز ہوتے ہیں. فرسٹلی تو نفس کے خلاف, دوسرا دعویٰ کرنا, اور تیسرا جیسے جہاد فی سبیل اللہ. تو اس میں ہم عورتوں کا کتنا رول ہو سکتا ہے؟ اینڈ پلیز سر اگر ہو سکے تو یہاں سے بھی 2 کویشچنس پوچھے جائیں بیکاز وی آلسو وانٹ ٹو آسک. تھینک یو سر. بہن نے سوال کیا کہ جہاد کے 3 لیول ہوتے ہیں, ایک جہاد نفس, ایک دعویٰ, ایک جہاد فی سبیل اللہ. وہ سارے جہاد فی سبیل اللہ ہے. بہن کا مطلب میرے حساب سے کہ قتال فی سبیل اللہ. جہاد کے کئی درجے ہیں, کئی علماء نے کئی درجے دیے جہاد کے, 3, 4, کوئی 10, کوئی 15, کئی درجے. لیکن یہ 3 کے بارے میں جو بہن نے ذکر کیا کہ بہنوں کا کیا رول ہے اس میں, بہنوں کا کیا رول ہے, کیا کام ہے. جہاں تک کہ جہاد نفس کا سوال ہے وہ ہر مسلمان کو کرنا چاہے وہ مرد یا عورت ہو, کہ اگر کوئی شیطان آپ کو بھڑکا رہا ہے کہ ایسا مت کرو, اللہ سے دور جاؤ, تو آپ کو اپنے نفس سے جہاد کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ شیطان فرمائے گا یہ حجاب کرنے کی ضرورت کیا, سر ڈھکنے کی کیا ضرورت, بدن ڈھکنے کی کیا ضرورت, جتنا آپ بدن دکھائیں گے اتنا آپ مشہور ہوں گے. یہ شیطان بھڑکا رہا ہے. تو آپ جہاد کریں گے کہ خواتین کا فرض ہے کہ وہ سارے جسم کو ڈھانکے, جو صرف دکھا سکتی ہے وہ چہرہ اور یہ. تو یہ جہاد نفس ہوا. تو مرد کو بھی جہاد نفس کرنا چاہیے, خواتین کو بھی, دونوں کو. جو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں اور اللہ کے رسول فرماتے حدیث میں, اس کے اوپر عمل کرنے پہ اگر آپ جہاد کر رہے تو وہ ایک قسم کا جہادی ہے, اور کئی بار جہاد نفس بھی کہلائیں گا. جہاں تک کہ دعوت کا میدان ہے, خواتین کا بھی فرض ہے کہ وہ غیر مسلمان خواتین میں اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرے, دعویٰ کرے. ہمارے بمبئی میں ہمارے ادارے میں اسلام ریسرچ فاؤنڈیشن میں ایک شعبہ ہے لیڈیز ونگ, خصوصاً خواتین کے لیے. اور اس شعبے میں کم سے کم 10 خواتین ہیں جو تقریر کرتے ہیں, 10 مقرر ہیں, 10 کم از کم, جو الحمدللہ نہ ہی بمبئی میں, ہندوستان کے دیگر شہروں میں, ہندوستان کے باہر بھی الحمدللہ وہ تقریر کرتے, خصوصاً خواتین کے درمیان. اور دعویٰ کرنا خواتین کا بھی فرض ہے, عورتوں کا بھی فرض ہے, نہیں کہ صرف مردوں کا فرض ہے, عورتوں کا بھی فرض ہے. اور کس طریقے سے دعویٰ کرنا چاہیے, آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے irf.net, آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے irf.net, وہاں طریقے دکھائے گئے کس طریقے سے آپ دعوت کے میدان میں اتر سکتے ہیں. اور جو آخری جو بہن نے سوال کیا کہ جو میرے حساب سے قتال فی سبیل اللہ تھا, ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ایک چیپٹر, ایک باب ہے جس کے اندر ذکر ہے کہ خصوصاً خواتین نے بھی قتال کے درمیان حصہ لیا. مثال کے طور پہ جب مرد جنگ کے میدان میں اترتے تھے تو انہوں نے پانی دیا, انہوں نے فرسٹ ایڈ کیا, مرم پٹی کی. اور ایک واقعہ ہے جس کا ذکر ہے
जंग उहुद के दरमियान जब दुश्मनों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरा तो कुछ साहबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और एक साहबिया भी थी जिसका नाम था नसीबा रदियल्लाहु अन्हा, और बाकी साहबा के साथ ये खवातीन साहबिया थी। और जब दुश्मनों ने हमला किया उन्होंने भी हिस्सा लिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाने में, और वो घायल हुई, और इस घायल होने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तारीफ की। तो चंद मौके पे जब ज़रूरत पड़ी, आम तौर पे मर्द को अल्लाह ताला ज़्यादा ताकत दी, वो जंग के मैदान में उतरता है, लेकिन ख़वातीन भी हिस्सा ले सकती है पानी देने में, जब ज़रूरत है फर्स्ट एड में, मरहम पट्टी करने में। ज़रूरत पड़ी थी जिस तरीके से मिसाल है नसीबा रदियल्लाहु अन्हा की, तो वो भी हिस्सा ले सकती है, और जब ज़रूरत है मर्दों का हिम्मत अफजाई